بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ قومی سیاست کے بارے میں خبریں ہیں جی. اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت بہت ہی زیادہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں اور تقریباً ان کے خلاف جتنی بھی کیا کہنا چاہیے بغاوتیں ہوئیں، سازشیں ہوئیں، ان سے وہ نبردآزما ہو چکے ہیں. اور وہ ایک ایک کر کے وہ تمام جو بغاوتیں تھیں، سازشیں تھیں، ان کے خلاف جو تحریکیں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں. یہ اب قومی سیاست میں ایک طرح کا سکون اور سکوت ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ لکیلی کہہ لیں، خوش قسمتی کہہ لیں کہ شہباز شریف صاحب بیرون ملک تھے اور وہ آخری فلائٹ پہ واپس آئے تھے جب کرونا سٹارٹ ہوا اور فضائی پابندیاں عائد ہو رہی تھیں مختلف ملکوں میں، اور پاکستان کی بھی فضائی پابندیوں کی آخری پہلا دن تھا جب، تو آخری فلائٹ پہ شہباز شریف صاحب پاکستان پہنچ گئے تھے اور نواز شریف صاحب سے طویل صلاح مشورہ کر کے، اور ان کا خیال تھا کہ کرونا نے تباہی پھیلانی ہے اور خود بخود ہی اس کے نتیجے میں ان کی گنجائش بنیں گی، لہٰذا وہ اس طریقے سے آ گئے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا پاکستان پہ، میں تو کہوں گا پاکستان پہ، پاکستانیوں پہ، کہ کرونا میں ہم محفوظ رہے اور کوئی کام نہیں ہوا. اب اس کے بعد پی ڈی ایم وہ بھی ختم ہو گئی، اور اب جناب کیا ہو رہا ہے؟ اب وزیر اعظم عمران خان، اس کے بعد جے کے ٹی بہت بڑا مسئلہ بنا تھا، وہ بھی گزر گیا، بجٹ منظور ہو گیا. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ تمام کوارٹرز کی طرف سے یہ پیغام جا چکا ہے واضح طور پہ سیاسی قیادت کو کہ اب کسی پہ بھی امید نہ رکھی جائے، کیونکہ جی ایچ کیو پہ بھروسہ کیا تھا، فوجی قیادت پہ بھروسہ تھا، اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں، ہم حکومت کا تختہ الٹتے ہیں. لیکن ادھر سے بھی کوئی جواب نہیں آیا، اور ان کی طرف سے ایک ہی تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے جواب، آئین اور قانون سے بالا تر، جمہوریت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا. اب وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اندر کی جی بھل صفائی شروع کر دی ہے، اور وہ اپنی ہی کابینہ کو اور اپنے ہی لوگوں کو اب سیدھا کرنے کے موڈ میں ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں ان کے اپنے وزیر مشیر گرفتار بھی ہوئے، جیلوں میں بھی گئے، باہر بھی آئے، اور برطرف بھی کیے گئے، اور بلا کر استعفے لیے گئے. بے شمار مثالیں موجود ہیں. اس میں علیم خان کی مثال موجود ہے، سبطین کی موجود ہے، پنجاب میں جو ہوا. مرکز میں زلفی بخاری بہت قریب سمجھے جاتے موجود ہے جی. اعظم سواتی، ڈاکٹر بابر اعوان، یہ مثالیں موجود ہیں، اور استعفے لیے گئے. یہ موٹے موٹے نام میرے ذہن میں تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پچھلے دنوں ان کے علم میں ایک چیز آئی، کیونکہ وہ خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان بائی روڈ صرف اس لیے وہ نہیں جاتے کہ ٹریفک، وہ کہتے ہیں کہ ٹریفک کم از کم ہونی چاہیے بلاک. اگر انہوں نے سفر کرنا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا، تو ان کا کہنا ہے کہ کوشش کی جائے کہ عوام کو کم سے کم تکلیف ہو. اب دوسری طرف سیکورٹی کے معاملات ہیں، اور سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور جو ایک ریڈ بک یلو بک جو بھی ہے سیکورٹی کے، اس کے مطابق وہ دی ہی جانی ہے. سیکورٹی اور چیز ہے، پروٹوکول اور چیز ہے. سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ ہماری فوجی قیادت پہ بھی حملے ہوئے، ہمارے وزرائے اعظم پہ بھی حملے ہوئے، وزرائے اعظم ہمارے مارے بھی گئے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں. ہمارے وزراء مارے گئے، یہ ایک ریکارڈ پہ ہے. تو اس لیے پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان کو اطلاع ملی کہ ان کے بعض وزراء، ان کی کابینہ کے ارکان، سرکاری حکام جو ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے، اور وہ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو پروٹوکولز بھی لیتے ہیں اور اضافی سیکورٹی بھی لیتے ہیں. جی ٹی روڈ پہ جائیں تو وہاں بھی لیتے ہیں، اور یہ بات ریکارڈ پہ تھی. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے
وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا جی کسی قسم کی کوئی اضافی سیکورٹی، اضافی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، لہٰذا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انہوں نے آئی جی پنجاب سے بھی کو یہ حکم صادر کیا، آئی جی موٹر وے کو حکم صادر کیا، آئی جی خیبر پختونخوا کو حکم صادر کیا، بلوچستان کی گورنمنٹ کو کہا کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، سندھ میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ جانے ان کا جانے کام۔ تو لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ان سے اضافی سیکورٹی واپس لے لی گئی، اضافی عملہ واپس لے لیا گیا، اور وفاقی وزراء سے، مشیروں سے اضافی عملہ واپس لے لیا گیا، اور سب باقاعدہ طور پہ احکامات جاری کر دیے گئے۔ اور اطلاعات کے مطابق آئی جی اسلام آباد کو بھی انہوں نے یہ حکم دیا، جس کے بعد اب وفاقی وزراء کے پاس اگر 5 سپاہی تھے تو وہ 3 واپس لے لیے گئے ہیں، 2 چھوڑے گئے ہیں، یعنی آلموسٹ وفاقی وزیر، اس میں ان کے تگڑے وزیر بھی شامل ہیں جی، شیریں مزاری بھی ہیں، پرویز خٹک صاحب بھی ہیں، باقی وزراء بھی ہیں، جتنے بھی، یہ سب سے سب اضافی سیکورٹی واپس لی گئی ہے، اور صرف 2 اہلکار ان کے ساتھ رہیں گے۔ اسی طریقے سے سینٹ کو دی گئی نفری جو ہے وہ برقرار رہے گی، کیونکہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور بلوچستان کے معاملات ذرا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے سنجیدہ ہیں، اور یہ ہوا ہے سلسلہ۔ اور اب مزید انہوں نے کہا کہ جی میں نے سادگی لانی ہے۔ ایک خبر، دوسری خبر وہ ہے کرونا سے متعلق، وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک انفارمیشن ہی ہے کہ عید آ رہی ہے جی، عید پہ آپ بالکل بھرپور طریقے سے حصہ لیں، خوشیاں منائیں، لیکن کرونا جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، چوتھی لہر، اور ایک بار پھر 4% مثبت شرح آنی شروع ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم نے عید پر SOPs کا خیال نہ رکھا، ہم نے ماسک استعمال نہ کیا، تو ایسی صورت میں عید کے بعد خوفناک حد تک یہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اپنا کرم کیا ہوا ہے، تو صرف اتنی درخواست ہے کہ اپنے اور اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے اس طرح سے احتیاط SOPs کا خیال رکھیں۔ منڈیوں میں جائیں، جانور خریدیں، تب بھی یہ کام احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور جی، اور وہ بھی خبر ہے مفاد عامہ کی، اور یہ ہے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی اپیل ہے وزیر اعظم عمران خان سے اور ہمارے جو ہیں سول ایویشن اتھارٹیز کے ساتھ۔ اس کی ریزن ہے کہ بیرون ملک بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں عید پہ، اور وہ طلبہ جن کے تعلیمی کیریئر مکمل ہو چکے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن جو غیر ملکی بھی پروازیں جو ہیں وہ خواہ ایمریٹس ہے، اتحاد ہے، ترکش ہے، قطر ہے، یا برٹش ہیں یا امریکن ہیں، جتنی بھی پروازیں ہیں انہوں نے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور وہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں ہماری سول ایویشن اتھارٹی پہ۔ تو انہوں نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے بے شمار۔ فار ایگزامپل برطانیہ سے پاکستان اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کا ٹکٹ جو ہے وہ 3-4 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، اس سے کم نہیں مل رہا۔ امریکہ سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ٹکٹ 5 لاکھ سے سٹارٹ ہو کے 12 لاکھ روپے تک ٹکٹ جا چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے خود بھی چیک کی ہیں، اور پہلے تو ٹیلی فون کالز آئیں، میسیجز آئے، لیکن پھر میں نے خود چیک کیا، فرضی نام سے بکنگ کروانے کی کوشش کی، ٹریول ایجنٹس کو کہا، تو اس کے نتیجے میں یہی ریٹس آئے کہ کہاں 1.5-2 لاکھ اور کہاں پہ 4 لاکھ 5 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹکٹ، اور 12 لاکھ روپے تک ٹکٹ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو یہ، اور پھر پروازیں منسوخ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، تو اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستانی جو طلبہ تعلیمی کیریئر مکمل کر چکے وہ آنا چاہتے ہیں، ادروائز پاکستان چھٹیاں منانے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، ملنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، اور جو ویسے گئے ہوئے تھے وزٹ ویزے پہ گئے وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ تو پاکستان کی ذمہ داری ہے جی حکام کی کہ وہ اس پہ عمل کریں اور اپنے ہم وطنوں کو واپس لانے کا انتظام کریں۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے جی عثمان بزدار پنجاب حکومت کے بارے میں۔ بظاہر
یہی کہا جاتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کچھ نہیں کرتے، ان کو تبدیل ہونا چاہیے، وہ بالکل شہباز شریف صاحب کہاں، عثمان بزدار صاحب کہاں، تو یہ کمپیریزن پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن عثمان بزدار صاحب آج کل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے اپنا ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کیا ہے، اور سابق حکمرانوں کو انہوں نے نااہل کہا، یعنی کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کو، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا جناب کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پنجاب ریونیو اتھارٹی کی وصولیوں میں 24.7% اضافہ ہوا، محکمہ ایکسائز کی ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ 18% زیادہ رہا، اور کرونا کے معاشی اثرات کم کرنے کے لیے کاروباری افراد کو مراعات دی گئیں، کسانوں کو مراعات دی گئیں، اور اس طرح سے چاروں صوبائی حکومتوں میں وہ نمبر 1 رہے۔ اب اس کا فیصلہ آپ خود کر لینا جی۔ اور دوسری جانب ایک G20 ممالک نے معاشی سرگرمیوں کی بحالی میں بھارتی وائرس کو خطرناک قرار دے دیا ہے۔ گروپ آف 20 G20 ملک جو ہیں انہوں نے، ان کے وزارت خزانہ نے، G20 ممالک کے وزرائے خزانہ نے باقاعدہ طور پہ جی کہا ہے کہ تیزی سے پھیلنے والا بھارتی کرونا وائرس ڈیلٹا معیشت کی بحالی میں رکاوٹ بنتے ہوئے سرگرمیوں کی رفتار سست کر رہا ہے، اور وزرائے خزانہ نے خاص طور پہ کہا کہ ویکسینیشن مہم کی سست روی پر بھی تشویش کا اظہار کیا انڈیا میں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا، ادھر فرانس نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو بھارتی قسم جو ہے کرونا وائرس یہ ساری جو ہے ہماری پلاننگ کو خراب کر رہی ہے، اور بھارتی وائرس ڈیلٹا جی جو ہے وہ واقعتاً اس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہ نہ صرف برطانیہ جا چکا ہے، یورپ جا چکا ہے یہ وائرس، بلکہ انڈیا کو خود بھی تباہ کر چکا ہے، اور اب اس کے سگنلز پاکستان میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے دوسری جانب پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے جی کینسائنو ویکسین کے کلینکل ٹرائل سے $1 کروڑ کمائے، اور میجر جنرل عامر اکرم ہیں ہمارے قومی ادارہ صحت کے سربراہ، انہوں نے کہا ہے کہ $1 کروڑ ہم کما چکے ہیں، جبکہ دیگر کمپنیاں بھی ہم سے رابطہ کر رہی ہیں کلینکل ٹرائل کے لیے، اور پاکستان کو وہ سود مند سمجھتی ہیں، اور اگر ہم اس پہ تیار ہوں تو پاکستان کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ اس مد میں بھی کما سکتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔